بزرگان محترم اور برادران عزیز، حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس کا رمضان سلامتی سے گزر جائے اس کا پورا سال سلامتی سے گزرے گا۔ یہ بڑی عظیم پیشین گوئی بھی ہے، بشارت بھی ہے، اور ایک بہت بڑی مہمیز بھی ہے ہم سب لوگوں کے لیے کہ ہم اس رمضان کو سلامتی کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ہمارا سارا سال بھی سلامتی سے گزرے گا۔ رمضان کو سلامتی سے گزارنے کا کیا مطلب ہے؟ رمضان کے سلامت رہنے کا کیا مطلب ہے؟ رمضان کے جو خصوصی اعمال ہیں وہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی خاطر آدمی انجام دے، روزے رکھے، روزے کے آداب کے ساتھ رکھے، رات کو تراویح اللہ تعالیٰ نے ایک نماز کا بحثت سنت اضافہ فرمایا ہے تو اس کو ذوق و شوق کے ساتھ پڑھے، اس کو قرآن کریم ختم کرنے کی کوشش کرے۔ یہ تو رمضان کے خصوصی اعمال ہیں جو الحمدللہ ہر مسلمان جانتا بھی ہے اور حتی الامکان کوشش بھی کرتا ہے کہ رمضان کے اندر یہ اعمال انجام پا جائیں اور ٹھیک طریقے سے انجام پا جائیں۔ لیکن رمضان کے سلامتی سے گزرنے کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ روزہ رکھ لیا اور تراویح پڑھ لی اور بس، بلکہ اس کا بڑا وسیع مفہوم یہ ہے کہ رمضان میں آدمی اس بات کا خصوصی اہتمام کرے کہ اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، ورنہ یہ بڑی عجیب بات ہوگی کہ جو چیزیں عام حالات میں حلال تھیں، کھانا حلال تھا، پینا حلال تھا، اپنی بیوی سے جائز طریقے پر لطف اندوز ہونا حلال تھا، لیکن رمضان میں روزے کی حالت میں یہ حلال چیزیں چھوڑ دی، کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، جنسی تعلقات قائم کرنا چھوڑ دیا، لیکن جو چیزیں شروع سے حرام تھیں وہ نہ چھوڑی۔ تو بتائیے کتنی عجیب بات ہوگی کہ حلال چیزیں تو چھوڑ دی اور جو چیزیں حرام تھی وہ نہ چھوڑی۔ مثلا جھوٹ بولنا حرام تھا، رمضان میں وہ نہ چھوڑا، جھوٹ اسی طرح بول رہے ہیں جیسے بولا کرتے تھے۔ تو کیا مطلب کہ حلال چیزیں چھوڑ دی، حرام نہ چھوڑا۔ رشوت لینی عام حالات میں بھی حرام تھی، رمضان میں نہ چھوڑی، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، سحری بھی کھا رہے ہیں، افطار بھی ہو رہا ہے اور حرام لقمے سے افطار ہو رہا ہے، اعوذ باللہ۔ رشوت کا پیسہ لے کر، کسی کو دھوکہ دے کر، کسی سے فراڈ کر کے روپیہ کمایا اور افطاری خرید کے اسے افطاری کر رہے ہیں۔ تو حلال چیزیں تو چھوڑ دی اور افطار حرام سے ہو رہا ہے، اعوذ باللہ العلی العظیم۔ تو یہ تو سلامتی سے گزرنا نہ ہوا۔ عام دنوں میں بھی غیبت کرنا حرام تھا، عام دنوں میں بھی حرام تھا، تو اب رمضان کے اندر آدمی غیبت نہ چھوڑے۔ مجلسیں جمی ہوئی ہیں اور لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اور اس تذکرے کے اندر ان کی غیبتیں ہو رہی ہیں، افطرا ہو رہا ہے، بہتان باندھا جا رہا ہے، تو بتائیے وہ کیا روزہ، اس روزے سے کیا حاصل ہوا؟ اور اللہ بچائے آج کل تو پتہ نہیں ہماری انہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے کہ رمضان جیسے مقدس مہینے میں انسانوں کی جانیں وہ مکھی مچھر سے زیادہ بے حقیقت ہو کر رہ گئی کہ اس مقدس مہینے میں بھی، اس رمضان کے تقدس کا بھی اتنا پاس نہیں کہ اس رمضان کے مہینے میں تو کم از کم کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی دوسرے کے اوپر حملہ نہ کرے، لیکن پتہ نہیں اللہ بچائے گمراہی اور ڈھٹائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نافرمانی اور بغاوت کس مقام تک پہنچ گئی ہے کہ اس رمضان کے مقدس مہینے میں بھی لوگوں کی جانیں لے لینا،
لوگوں کا خون بہا دینا، ان کے خاندانوں کو اجاڑ دینا معمولی بات سمجھ رکھی ہے لوگوں نے، کہ کسی مسلمان کی جان لے لینا یا جان لینے کے اندر اس کو کوئی تکلیف پہنچانا بھی شامل ہے، ناحق تکلیف پہنچانا، اس کے مال کو ناحق لے لینا، اس کے آبرو کو ناحق آبرو ریزی کرنا، اس کو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی بے حرمتی سے زیادہ بڑا سنگین گناہ قرار دیا۔ آپ اندازہ کر لیجئے کیا حرمت ہے جو ایک انسانی جان کی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرار دی ہے، لیکن آج مکھی مچھر سے زیادہ بے حقیقت قرار دے کر حملے ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ تو اگر یہ احساس دل سے مٹ جائے کہ میں رمضان کا مہینہ ہے، اس میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی جان پر حملہ کرنا، اس کی تکلیف اس کو پہنچانا یا اس کے خاندان کو اجاڑنا، کیا کر رہا ہوں میں؟ کیا کر رہا ہوں؟ جہنم اپنے لیے خرید رہا ہوں۔ قرآن کریم فرماتا ہے من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم میں جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ الفاظ ہیں قرآن کریم کے، بغیر پرواہ ہی نہیں۔ تو اگر روزہ بھی رکھ لیا اور ساتھ میں اس قسم کے گناہوں میں مبتلا ہے، قتل کرنا تو بہت اللہ بچائے بالکل ہی انتہائی بات ہے، لیکن اور بھی کسی طرح اگر کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کے جان مال آبرو کے اوپر دست درازی کرنا، یہ سب اس حرام میں داخل ہے اور مسلمان کی بے حرمتی میں داخل ہے۔ وہ نہ چھوڑا روزے کے اندر تو کیسے وہ کہا جائے گا کہ سلامت رہا؟ جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، غیبت کرنی نہ چھوڑی، دھوکہ دینا نہ چھوڑا، حرام کھانا نہ چھوڑا، اور جتنے گناہ ہیں آنکھوں کے گناہ، بد نظری نہ چھوڑی اس رمضان کے اندر بھی، اور نگاہ کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے کسی نامحرم کے اوپر، وہ لذت لینے کی غرض سے نگاہ ڈالنا، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ وہ آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے، روزے میں ہو رہا ہے، تو بتاؤ حلال چیز چھوڑ دی، حرام میں مبتلا۔ کانوں کا گناہ، کانوں کے اندر وہ غیبت سننا، یہ بھی گناہ کان کا، اور گانا بجانا، موسیقی، یہ بھی گناہ۔ میں اس کی مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ دیکھو گرمی کے موسم میں لوگ اپنے گھروں کو ایئر کنڈیشن کرتے ہیں نا، تو کیا کرتے ہیں کہ کمرے کو ایئر کنڈیشن کرنا ہو تو پہلے چاروں طرف کی کھڑکیاں بند کی جاتی ہیں، دروازے بند ہوتے ہیں، بالکل پیک ہو جائے کمرہ، تو پھر ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈک سارے کمرے میں پھیلتی ہے۔ لیکن اگر ایئر کنڈیشن بھی آن کر دیا آپ نے اور دروازے بھی کھول دیے اور کھڑکیاں بھی کھول دی، تو وہ ٹھنڈک ایک طرف سے ٹھنڈک آ رہی ہے اور ایک طرف سے نکل رہی ہے اور اندر گرمی داخل ہو رہی ہے، کیا فائدہ ہوگا اس ایئر کنڈیشن کا؟ تو یہ روزے کا ایئر کنڈیشن تو لگا لیا، لیکن یہ آنکھ کی کھڑکی کھلی رکھی، کانوں کی کھڑکی کھلی رکھی، منہ کی کھڑکی کھلی رکھی کہ حلال حرام کی تمیز مٹا دی، تو پھر وہ روزے کا ایئر کنڈیشن بیچارہ کیا کرے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے پر روزے اس لیے فرض کیے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو تقوی اسی طرح پیدا ہوگا کہ جس طرح حلال چیزیں چھوڑیے، حرام بھی چھوڑو، اور گناہ سے اب سے توبہ کرو، تو اس صورت میں تقوی پیدا ہوگا، اس کی جو اصل فائدہ ہے وہ حاصل ہوگا۔ لیکن اگر یہ چیزیں نہ چھوڑی تو پھر تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ روزے کا جو مقصود ہے وہ اس وہاں تک کیسے پہنچو گے؟ اور رمضان کے بارے میں کیسے کہا جا سکے گا کہ سلامتی سے گزرا؟ تو گزارش یہ ہے کہ کم از کم اس رمضان کے مہینے میں ہم یہ طے کریں
کہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، آنکھ غلط جگہ نہیں اٹھے گی، کان غلط بات نہیں سنیں گے، اور ہمارے منہ میں کوئی لقمہ حرام کا نہیں جائے گا، اور کسی انسان کی غیبت نہیں کریں گے، کسی سے رشوت کی آمدنی نہ لیں گے، اور راشی والمرتشی کلاہما فی النار، دینے والے بھی جہنم میں اور لینے والے بھی جہنم میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور کسی بھی انسان کو اپنی ذات سے کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اس طرح سے اگر رمضان گزار لیا تو ہے پھر وہ بشارت، تو اس کا رمضان سلامتی سے گزرا، اس کا سال بھی سلامتی سے گزرے گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر یہ نہیں ہے تو پھر رمضان سلامتی سے نہ گزرا، اور اس کا جو اصل فائدہ وہ حاصل نہ ہوا۔ اے اللہ، اب توبہ کرتا ہوں ان سارے گناہوں سے جو میں پہلے کرتا رہا ہوں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دو۔ توبہ کرتا ہوں، توبہ کر لی، سارے گناہ مٹ گئے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اور میں نے کہتا، حکیم امت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب بندہ کسی گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اتنا ہی نہیں کہ معاف کر دیتے ہیں، بلکہ وہ گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے۔ اب آگے اس کے نامہ اعمال میں لکھا بھی نہیں ہوگا، نہ لکھا بھی ختم۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے رحمت کے دروازے کھولے ہوئے، اور جب چاہو، جس وقت چاہو، ایک آن میں سارے گناہوں کا جو ڈھیر جمع کیا ہوا ہے ایک آن میں توبہ کے بارود سے اڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز بنا دی ہے توبہ۔ اے اللہ، میں اب توبہ کرتا ہوں، تو وہ سارے گناہ دھل گئے، مٹ گئے، نامہ اعمال سے مٹا دیے گئے۔ تو اب سلامتی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اب 12 دن مزید سلامتی سے گزار لو، تو سلم لہ رمضان، یہ رمضان سلامتی سے گزر گیا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کے مصداق بن گئے کہ جس کا رمضان سلامتی سے گزرا اس کا سال سلامتی سے گزرے گا۔ اور ایک حدیث اور یاد رکھنے کی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے، پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین فرمایا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر آمین فرمایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ نے دعا تو سنی نہیں، ہم نے کوئی آمین آمین سنا 2-3 مرتبہ۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں جب میں خطبہ دینے کے لیے آنے لگا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام میرے سامنے آ گئے تھے، انہوں نے 3 دعائیں مانگی، ان میں سے ہر دعا پر میں نے آمین کہا۔ وہ 3 دعائیں یہ تھیں، وہ حقیقت میں بد دعائیں تھیں کہ برباد ہو وہ شخص، برباد ہو وہ شخص کہ جس کو اپنے والدین بڑھاپے کی حالت میں ملے اور وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے۔ یعنی والدین بوڑھے ہیں اور ان کی خدمت کی ضرورت ہے، تو ایسے آدمی کے لیے اس کے والدین بوڑھے ہوں اور خدمت کی ان کو ضرورت ہو، اس کے لیے اپنے گناہوں کی بخشش کرانا بہت ہی آسان ہے، کیونکہ والدین کا مرتبہ اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ اگر ان کو ایک مرتبہ پیار کی نگاہ سے بھی دیکھے کوئی آدمی تو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، اتنا بڑا والدین کے ساتھ محبت۔ اور والدین کی دعا میں تاثیر ہے، ذرا سی ان کی خدمت کر دو، انہوں نے دل سے دعا دے دی، تمہاری گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ لیکن جس کے بڑھاپے میں والدین ہوں اور وہ گناہوں کی بخشش نہ کرا سکے، فرمایا برباد ہو جائے وہ، کیونکہ
اس کے لیے مغفرت کرانا آسان تھا، نہیں کرایا۔ فرمایا کہ برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، تو اس کو بھی فرمایا کہ برباد ہو، دعا کرے۔ جبریل امین دعا کر رہے ہیں، حضور آمین فرمائے۔ اور تیسرے یہ فرمایا کہ برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کو رمضان ملا، پورا رمضان گزر گیا اور وہ اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا۔ کیوں؟ رمضان ایسا موسم اللہ نے بھیجا تھا کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت مغفرت کے بہانے ڈھونڈ رہی تھی۔ روزہ رکھو مغفرت، تراویح پڑھو مغفرت، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو مغفرت۔ رات کو اللہ کا منادی آواز لگا رہا ہے، الا حل من مستغفر فاغفر اللہ، ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ اللہ کا منادی آواز دے رہا ہے۔ تو قدم قدم پر مغفرت کے سامان موجود ہیں، اور مغفرت کا سامان کرنا آسان بنا دیا گیا ہے، شیطان کو قید کر دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص رمضان کا مہینہ سارا گزار دے اور مغفرت نہ کرا سکے تو اتنے اندازہ کرو کہ جبریل امین پر دعا دے رہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے ہیں کہ برباد ہو جائے وہ شخص۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس کا مصداق بننے سے محفوظ رکھے۔ تو بھائی گزارش یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس ابھی 11-12 دن باقی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ خلوص دل سے کر کے ان دنوں کو سلامتی کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں اور ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ ہمارا سال بھی سلامتی سے گزرے گا۔ اور اس میں خاص طور پر عشرہ اخیرہ شروع، آخری عشرہ، اور یہ آخری عشرہ جو ہے وہ سارے رمضان کا عطر ہے، نچوڑ ہے۔ اس کے اندر راتیں آ رہی ہیں جن میں سے 5 راتوں کے بارے میں یہ احتمال ہے کہ شاید وہ شب قدر ہو۔ تو اس عشرہ اخیرہ میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ اعتکاف کی توفیق دے، نہ اعتکاف کا موقع ہو تو کم از کم اپنے دوسری مصروفیات کو کم سے کم تر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا اہتمام کریں اور گناہوں سے معافی مانگے۔ اور بھائی میری گزارش یہ ہے کہ ہم سب مسلمان پوری امت کی طرف سے استغفار کریں۔ یہ جو اس وقت ہم ایک گرداب میں مبتلا ہے، چاروں طرف مسائل کے پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں اور مصائب و آفات چاروں طرف سے آ رہی ہے، تو یہ بظاہر ہماری اعمال کی شامت ہے، شامت اعمال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب رجوع کریں اس رمضان کے اندر تو خاص طور پر پوری امت کی طرف سے استغفار کریں کہ یا اللہ ہم مغفرت مانگتے ہیں، ہم نے بہت گناہ کیے ہیں اور ان کی سزائیں بھگت رہے ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہم کو اور پوری امت کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، راضی ہو جا، ہم ناراضی سے اپنے غضب سے ہمیں بچا لے۔ یہ دعا کریں، یہ دعائیں ہر مسلمان کو خاص طور پر کرنے کی ضرورت ہے۔ ان رمضان کی راتوں میں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ بعید نہیں ہے کسی اللہ کے بندے کی کوئی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ وآخر دعوانا